جو حجاب تھا پودا تھا ابراہیم کا بتایا گیا جو خدا ابراہیم کے پروردگار نے سوال کیا یہ انوار جو ہے ایسے انوار کے سلسلے تو پھر پروردگار نے کو بتایا نام یہ کہ فاطمہ اچھی ہے ایک سوال پڑھ دیجیے ایک اور پڑھ دیجیے فرمایا کہ یہ جو ہے علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں حسین ہیں سورہ صافات کی 53 آیت نمبر ہے انشاءاللہ۔ تو جناب ابراہیم کے سامنے پروردگار نے ذکر کیا اور آیت میں بھی ہے اللہ علی ہے حسن امام یہاں تک امام باقر وقت امام سمان علیہ السلام جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار ہمیں بھی ابھی کے زمرے میں شمار فرما۔ تو دیکھیں کہ جو کی علامت ہے اور جو امام معصومین علیہ السلام نے وصیتیں کی ہیں جیسا کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اور رائے سے بات ہے جو تفصیل سے ہے اور حضور موجود ہے اللہ موجود ہے اس آدمی بولنا آسان نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی بول رہے ہیں سب انہیں کا تعلیم دیا ہوا ہے۔ تو 11واں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے اس کے تقوی اللہ کہ تقوی اختیار کرو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تقوی ہے تقوی جو ہے وہ آپ کا بھی تقوی ہے آنکھ کا بھی تقوی ہے دل کا بھی تقوی ہے آپ سے جو ہے کسی کو اذیت نہ پہنچائے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اہل بیت معصومین علیہ السلام ناراض ہو پرہیزگاری ہو۔ ایک اور اچھی سوال معصومین علیہ السلام ناراض ہو آج سے اذیت نہ پہنچائے قدم جو ہے اس طرف نہ لے جائے معصومین علیہ السلام کو پسند نہ ہو۔ زبان کا بھی تقویٰ ہے زبان کا بھی ہے یہ مثلاً جو ہے کر رہا ہے من کر رہا ہے اسی طریقے سے دل کا بھی تقویٰ ہے دماغ کا بھی تقویٰ ہے دماغ یعنی اس کے اندر جو ہے غرور پیدا نہ ہو تکبر نہ ہو دل میں حسد اور کینہ نہ ہو۔ تو جو تعلیم دیا وصیت کی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے وہ جو ہے تقوی کی وصیت کی ہے اور 11 امام نے فرمایا کہ صدق الحدیث یعنی سیاح کو یہ چاہیے کہ پہچان ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ جو ہے سچ بولے گا اور جھوٹ بولنے میں عزت نہیں ہے سچ بولنے میں عزت ہے۔ تو سچ بولے گا صدق الحدیث اور جیسا کہ ملتا بھی ہے اس سلسلے سے کہ اللہ درخشی تھے اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب کھانا کھاتے تھے اور کوئی آ جاتا تھا آ کر بیٹھ جاتا تھا تب بھی وہ نہیں کہتے تھے بسم اللہ آئیے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہا کہ دیکھیے یہ تو ایک بار رسم ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے کوئی آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ آئیے تکلفاً کہتے ہیں کہ آ جائیے تکلفاً لیکن آپ جو ہے تکلفاً بھی نہیں کہتے ہیں بسم اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارا جو ہے پہلے سے یہی ارادہ ہی ہوتا ہے کھانا کھا کے پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آیا ہو وہ کھا کر آیا ہو اور یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسے پسند
نہ ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بس اتنا کھانا ہو کہ ہمارا ہی پیٹ بھر سکے، لہذا جو ہے تکلفاً بھی آگے ہم چھوڑ نہیں بولتے۔ تو فرمایا صدق الحدیث، سیرا وہ ہوگا کہ جو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا، امین ہوگا۔ اب جو ہے امانت جو ہے صرف مال نہیں ہے، امانت جو ہے بات چیت بھی ہے۔ اگر جو ہے راز کی بات بیان کیا ہو تو پھر اسے یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، جو بات ہے امانت بہرحال یہ جو ہے بہت وسیع مفہوم ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام جس طریقے سے مسلموں کے پہچانے والوں کی رہنمائی کرتے تھے، ایسے حالات، ایسا دور تھا کہ دشمن جو ہے ہر وقت یہ دیکھتے تھے، امام پہ نظر رکھتے تھے، بڑی نگرانی میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو امام کے شیعہ تھے، امام کے چاہنے والے تھے، امام جو ہے ان سے ملتے تھے، امام جو ہے ان کی مدد کرتے تھے، امام جو ہے اپنے چاہنے والوں سے شروع سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ ہم اگر ادھر سے گزرے تو ہمیں سلام نہ کرنا، سلام تک نہ کرنا، ورنہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جب امام گزرتے تھے تو اپنے ہاتھ پہ اشارہ کرتے تھے، انگلی کو منہ پہ رکھ دیتے تھے، یعنی خاموش ہو جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں، ایسے دور میں امام کو جو ہے اور پھر امام سجان میں ہے، لیکن امام جو ہے کس طریقے سے اپنے چاہنے والے جو سیاح ہیں کس طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ ملتا ہے روایت میں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام جو ہے جعفر بن شریف جوجان کا رہنے والا تھا، جوجان کا رہنے والا تھا۔ تو وہ جو ہے حج کرنے آیا، اور حج کرنے کے بعد پھر وہ 11ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب جوجان سے چلنے لگا تو جو امام کے چاہنے والے تھے امام کو جو ہے رقم وغیرہ یا تحفہ دیا وغیرہ دیا کہ جب جانا تو پھر امام کو دے دینا، یا امام جسے کہے انہیں دے دینا۔ اور یہ شخص جو ہے چلا، اور جیسے ہی آیا حاضر ہوا، 11ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو حاضر ہوا تو چاہتا تھا کہ جو مال لوگوں نے دیا ہے کہ امام کی خدمت میں پیش کر دے، تو ایک مرتبہ آواز آئی، 11ویں امام نے کہا کہ جو لے کر آئے ہو ہمارے خادم مبارک کو دے دو۔ تو جو امام کا خادم تھا تو پھر جو ہے جعفر بن شریف جوجانی نے انہیں دے دیا، اور دینے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو امام نے ان کے حق میں دعا، اور امام نے کہا کہ جاؤ بخیر جو ہے تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے، ہم جو ہے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور خیر اور عافیت سے اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ تو پھر امام نے کہا کہ دیکھو تم جاؤ اور تم جو ہے 117ویں دن اپنے وطن، اپنے گھر پہ پہنچ جاؤ گے، بروز جمعہ اور دن جو ہے ربیع الاخر، قبل دوپہر زوال سے پہلے تم پہنچ جاؤ گے، اور جو ہے اس کے بعد ہم سے باہر کے وقت آئیں گے، تمہارے ہاں آئیں گے اور لوگوں سے بتا دینا۔ تو پھر جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ مولا ابراہیم ایک شخص ہے آپ کا بہت چاہنے والا ہے، اور وہ محب ہے، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں تقریباً جو ہے سال میں 1,00,000 دینار تقسیم کرتا، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو امام جو ہے خوش ہوئے، اور امام نے یہ کہا کہ جا کر اس سے کہہ دینا اس کے ہاں جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور کہنا کہ اس کا نام جو ہے احمد رکھے۔ یہ ہے کہ احمد اور محمد یہ نام جو ہے اس طریقے سے جو نام ہے ذکر ہے، یہ سب نام ہے محمد یہ نام رکھے گا، تو روایت میں یہ ہے کہ وہ اس گھر میں جو ہے نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ کہہ دینا کہ اس کا نام جو ہے وہ احمد رکھے۔ اب یہ جو ہے آئے
اور آنے کے بعد اپنے وطن پہنچ گئے. اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج جو ہے امام سے پڑھ کے وقت آئیں گے. اور جیسے ہی اعلان کیا لوگ جو ہے نماز ظہر پڑھ کر آنا شروع ہو گئے. لوگ جو ہے جمع ہو گئے, امام کے چاہنے والے سب جمع ہو گئے کہ امام آئیں گے. اب کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے سلام کیا. لوگوں نے ایک شخص آگے بڑھا دیکھ نہیں پاتا ہے, نابینا ہے, لہذا جو ہے اس کے لیے دعا کر کے بصارت واپس آ جائے. نابینا ہے. امام نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد امام نے اپنے ہاتھ کو پھیرا اور جیسے ہی ہاتھ رکھا تو پھر جو ہے روشنی آ گئی. دیکھیے امام جو ہے چند لمحے کے لیے جو جان گئے تھے وہ بینا تھا, روشنی آ گئی. جب آپ کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام جو پردہ غیب تھے ہوگا تو پوری دنیا جو ہے وہ نورانی ہو جائے گی. تو امام اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو حالات تھے اور کس طریقے سے امام نے جو ہے آگاہ کیا. اس کا مسائل تھے, عقیدہ کے مسائل, دیگر مسائل, لوگ الجھے ہوئے تھے. امام کو ہدایت کرنا ہے, نگرانی سخت ہے, لیکن کس طریقے سے امام جو ہے ہدایت کر رہے ہیں. بعض جو ہے ایسے افراد بھی تھے وہ ایسے تھے کہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جائے گا ہم جو ہے امام مانیں گے بھی نہیں. جیسا کہ ملتا بھی ہے, یہ شخص نے کہا کہ ہم اس وقت امام مانیں گے کہ یہ امام ہے کہ ہم کچھ سوالات لکھے, لیکن جو ہے قلم سے نہیں بلکہ قلم الٹا کر کے جو ہے یونی اشارے سے سوالات لکھے اور وہ جو ہے جواب دیں گے تو ہم جو ہے آ جائیں گے کہ یہ امام ہے. اور پھر جو ہے اس نے لکھا, ایسی بات ہے, لکھا مطلب قلم الٹا کر کے, روشنائی کے ساتھ نہیں, اس طریقے سے سوالات لکھ دیے. اب جو ہے جب امام کے پاس وہ خط و نامہ پہنچا تو امام نے سوال کا جواب لکھا اور جو ہے اس کا بھی نام لکھا, اس کے باپ کا بھی نام لکھا, اس کے دادا کا بھی نام لکھا, اور لکھنے کے بعد امام نے وہ خط روانہ کر دیا. دیکھیں وہ جو ہے امام کو پہچانتا نہیں تھا, معرفت نہیں تھی, لیکن جو ہے امام کا دشمن نہیں تھا. اگر امام کا دشمن ہوتا تو پھر امام جو ہے اس کے باپ کا, اس کے دادا کا نام نہیں. اور آخر کار کیا ہوا, جب خط آیا, نامہ آیا, تو اب جو ہے وہ امام کا چاہنے والا ہو گیا, شیعہ ہو گیا. تو کس طریقے سے امام نے جو ہدایت کی, یا مثلاً جو ہے آپ نے کبھی بار جو ہے سنا صاحب کے جلدی کا واقعہ قرآن کے سلسلے میں سب لکھ رہا تھا کہ یہ زیادہ آیا تھا, یہ جو ہے اپنے حساب کو جو ہے وہ تحریر فرما رہا تھا, لکھ رہا تھا تمام چیزیں. لیکن 11ویں امام نے کیا کیا, امام نے جو ہے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ, جانے کے بعد اسے سمجھاؤ, اس سے کہو. اس نے کہا اچھی بات ہے, وہ جو ہے استاد ہے, ہم کیسے سمجھائیں گے, کیا کریں, ہماری بات جو ہے کیسے مانے گا. امام نے بتایا کہ جاؤ, سے غربت اختیار کرو, جانے کے بعد کہو کہ کا کلام ہے, جو وہ مان لیا ہے وہ صحیح ہوگا, جو تم اپنے حساب سے کر رہے ہو وہ صحیح ہوگا. بعد آپ غربت اختیار کرو, غربت اختیار کرنے کے بعد اس سے کہنا. اب یہ شخص جو ہے کیا ہوا, دھیرے دھیرے جو ہے حیثیت پیدا ہو گئی. تب اس نے جو ہے سوال کیا کہ جو آپ جو ہے لکھ رہے ہیں وہ مراد کیوں لے رہے ہیں آپ, ہے وہ مراد صحیح ہوگا. جب یہ کہا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ سوال تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا. اس نے کہا کہ بس ایسے ہی جو ہے ہمارے ذہن میں آ گیا, ہم نے
سوچ لیا اور یہ سوال جو ہے ہمارے ذہن میں آ گیا۔ پھر امام نے کہا کہ نہیں، تم جو ہے شاگرد ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارا ذہن کتنا ہے، کتنا سوچ سکتے ہو، یہ سوال جو ہے تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ جب اصرار کیا تب اس نے بتایا، امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ امام نے جو ہے وہ بتایا، جیسے ہی سنا کیا کیا، فوراً جو ہے اس نے حکم دیا کہ جو کچھ بھی لکھا تھا اس نے کہا کہ یہ سب جو ہے ہمیں جلا دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے حجرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ لکھ رہا تھا۔ ابھی جو ہے کتاب چھپی نہیں تھی، ابھی بازار میں مارکیٹ میں نہیں آئی تھی، گھر کو بیٹھ کے لکھ رہا تھا، لیکن جو ہے امام نے آگاہ کیا، معلوم یہ ہوا جو دل کے حالات ہے امام سے جانتا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے، اور یہ دل ایسا ہے جس کی چودھاری جانتا ہے کہ دل میں کیا نہیں جانتا۔ تو آپ دیکھیں اس طریقے سے امام نے آگاہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کے زمانے میں جو حالات تھے اور رانی تھی، لیکن جو ہے امام اپنے چاہنے والے امام جو ہے ہر طریقے سے جو ہے آپ بدل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السيئات لم يجادوا على سبحان من لا يقدر مع صدقات لا كلام لا يقدر نشهد أن محمد السيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إذا انكسرت هذه الساعة تعلم الخير لیکن جو ہے ایمان ہے ہمارے انجام دے رہا ہے، اور آپ کے ہو تو سب بڑے 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 انسان جو ہے وہ میں نہیں ہے، انسان میں نہیں ہے۔ انسان جو ہے اس دنیا میں جو آیا ناشتہ دے گئے تو ظاہر سی بات ہے یہ انسان جو ہے اگر رضا پروردگار کے لیے جو عمل انجام دے رہا ہے وہ جو ہے عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو انجام دے رہا ہے وہ عبادت ہے، اور جتنا جو ہے خلوص اور تقویٰ ہوگا تو وہی عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایام ہے یعنی یہ محرم اور صفر یہ گزر گیا، یہ بھی جلدی جو ہے گزر گیا، تو اب ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ 2 ماہ جو گزر گئے اور ہم نے جو ہے امام حسین کا ذکر سنا،
اہل بیت معصومین علیہ السلام کو قرآن کو سنا تو خود جو ہے ہم یہ سوچے کہ آیا ہم جہاں پہلے تھے محرم سے پہلے جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں کہ کچھ آگے بڑھے، یہ جو ہے معرفت میں اضافہ ہوا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ معلوم یہ ہوا یہ ایام جو گزر گئے چند دن باقی ہے اور جہاں تھے وہی ہے۔ کم سے کم جو ہے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب تو پورا تو ممکن نہیں، یہ سوچ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہم سے جو ہے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے رہا ہے تو یہ طے کر دے ایک عمل جو ہے انجام دیں گے۔ مثلاً جو ہے نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، تاخیر میں پڑھتا ہے، یہ عہد کر لے کہ اب جو ہے ہم نماز وقت پہ پڑھیں گے۔ اور یہ ایام کے بعد یعنی 8 ربیع الاول وہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام حادث کی تعریف ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر 9 ربیع الاول جو عید ہے، دیکھیں جو عید ہے 118 سے ہے اور دوسرے جو ہے 9 ربیع الاول، اور 9 ربیع الاول یہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے امامت کا پہلا دن ہے۔ آج اگر خوشیاں ہیں وہ یہ بھی خوشی کی آپ کے امامت کا پہلا دن ہے، تو انسان یہ سوچے اس دن کہ آیا ہم جو ہے امام سے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ کوشش کرے کہ امام سے قریب ہو۔ امامت کا پہلا دن ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ جب بھی کوئی کہیں مہمان وغیرہ آتا ہے تو انسان جو ہے اہتمام کرتا ہے، اس کے استقبال کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اس طریقے سے بنائیں تاکہ ہم وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہو۔ اور یقیناً اہل بیت معصومین علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے، لیکن جو ہے ایسا خوشی منائے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو تو پھر وہ اہل بیت کو بھی پسند نہیں ہوگا، اہل بیت کو بھی پسند نہیں ہوگا۔ خوشی منائے خوشی منائے لیکن جو ہے یہ ذہن میں رہے کہ شریعت پامال نہ ہو۔ شریعت کے بارے میں رہتے ہوئے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خوشی منائیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو ہے راہ کو ہموار کریں، یعنی جو ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پیارا پروردگار کی بارگاہ میں جو دعا ہے کہ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله الإمام المسلمين المعجلين بالمؤمنين على النبي صلى الله عليه على سيد المسار العلمين والدفعات من النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
والحسن مصطفى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد يا صاحب القرآن حكمت من الشرك من يقع لا صلاة الله سلام عليك اللهم صل على محمد ولا تقل بنا محمد محمد وعلى محمد صلوات الله عليه اجمعين اللهم اجعلنا من الصلاة والسلام الله يا رب العالمين الإسلام والدين والقرب والرب والقرآن والأسلام لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم لا شاني لا والله جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما پروردگار جو لا اولاد ہے جناب امام علیہ السلام کے صدقے میں محب اہل بیت خدا پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار جو مرحومین میں لگے وقت قبر مبتلا ہمیں عادی کثیر فرما پروردگار جو بسم اللہ کہ جان مال و عزت و آبو و اعتماد کے بات فرما مدیان والے مقامات مقدس محفوظ فرما پروردگار کے ظالمین انہیں مغلوب اور محکوم اور ذلیل اور رسوا فرما پروردگار جو کاروانی اور روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما پروردگار محمد والے محمد کے صدقے ہم سب کو حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم اور منافقین کے نفاق اور سے محفوظ فرما پروردگار محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار واقع امام زمانہ میں اسلام کے یہ اللہ جوان اور اسماء فرما